بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں عمران خان کے بارے میں کچھ چند باتیں جو اہم ہیں وہ بتانا چاہتا ہوں، کیونکہ ابھی عدم اعتماد جو ہونے والا ہے، اس نے پروگرام بنا لیا ہے کہ اگر میرے خلاف عدم اعتماد کامیاب ہو جاتا ہے تو میں نے سڑکوں پر نکلنا ہے۔ تو اس لیے اگر خدا نخواستہ اس نے بالکل حکومت چھوڑنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، اگر اس کا ارادہ ہوتا تو یہ صاف استعفیٰ دے دیتا، یہ کہتا ٹھیک ہے اگر میرے اکثریت نہیں ہے تو میں اپوزیشن میں بیٹھوں گا۔ یہ کہتا ہے کہ جی یہ بیرونی سازش ہے، تو یہ خواہ مخواہ عوام کو اکسائے گا کہ یہ مجھے امریکہ کے کہنے پر حکومت سے جو ہے وہ ہٹا رہے ہیں۔ تو یہ طالبان کو بھی یہ تاثر دے رہا ہے، وزیرستان کے جو لوگ ہیں جن پر آپریشن ہوتا رہا، حالانکہ وہ آپریشن ملکی مفاد میں تھا کہ جو دہشت گرد تھے اگر ان کو پر آپریشن نہ ہوتا تو وہ کیسے کنٹرول ہوتے، وہ پورے ملک میں پھیل جاتے۔ لیکن یہ کہتا ہے ان کو کہ یہ امریکہ کی جنگ تھی، اگر امریکہ کی بھی جنگ تھی تو ابھی اس کو یہ یاد آیا ہے۔ یہ موقع نہیں ہے کہ جب اس کے خلاف عدم اعتماد ہو رہا ہے تو یہ عوام کو اس طرف اکسا رہا ہے کہ 1,00,000 بندہ آ جاؤ، 10,00,000 بندے آ جاؤ، اور اپنے جو ہے اس کے MNA ممبر جو ہیں ان کو کہتا ہے کہ آپ نے جو ہے نا بالکل نہیں جانا، آپ نے عوام کو جو ہے اکٹھا کریں اور ہم تحریک چلائیں گے یا الیکشن کی طرف ہم جائیں گے۔ تو اس کے سارے حربے جو ہیں یہ ملک کے خلاف ہیں۔ تو برائے مہربانی اگر اس قسم کا کوئی بغاوت یہ کرتا ہے یا کوئی اس قسم کا یہ اعلان کرتا ہے تو فوری طور پر اس کو گرفتار کر لیا جائے اور اس کی ٹیم کو بھی گرفتار کر لیا جائے۔ اس کے عزائم بہت زیادہ خطرناک ہیں، یہ یہودیوں کا داماد ہے، یہ ہر بچے کو پتہ ہے کہ اس کا پاکستان میں ایک فرد بھی نہیں ہے اس کے خاندان کا، اس کے بیوی بچے باہر ہیں۔ اور یہ کہتے ہیں اگر یہ کہتے ہیں میں مسلمان ہوں تو جمیمہ طلاق یافتہ تھی، لیکن یہاں یہ وہ لے آیا ساتھ، جب یہ آیا تھا پاکستان میں تو اس کے ساتھ جمیمہ رہی ہے، مکمل الیکشن مہم میں اس کے ساتھ رہی ہے اور یہ اس کے ساتھ جو ہے کھاتا پیتا رہا ہے۔ تو کوئی مسلمان ایک طلاق یافتہ عورت کے ساتھ رہ سکتا ہے؟ یہ تو فضل الرحمان نے جب فتویٰ لگایا تو اس نے جمیمہ کو کہا کہ آپ باہر چلے جائیں، تو اس کے بچے باہر چلے گئے ہیں، نہیں تو یہ آج جمیمہ کے ہاتھ میں حکومت ہوتی۔ تو اس لیے خدا رہا اس کے عزائم بہت زیادہ خطرناک ہیں، اس نے اسلام کا لبادہ اڑا ہوا ہے۔ یہ بار بار کہتا ہے جی مدینہ کی ریاست مدینہ، بھائی یہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا ہے، اگر یہ مخلص ہوتا تو یہ اسلامی قانون کا نفاذ کرتا۔ اس نے نہ کبھی اس کو کسی نے دیکھا ہے نماز پڑھتے ہوئے، نہ جنازہ پڑھتے ہوئے، نہ جمعہ پڑھتے ہوئے، نہ عید پڑھتے ہوئے، اور یہ کہتا ہے کہ جی میں جو ہے یہاں مدینہ کی ریاست بناؤں گا۔ تو اس کی باتوں میں نہ آئیں، یہ ابھی عوام کو بے وقوف بنانے کے چکر میں ہے۔ تو خدا رہا آپ اس پر نظر رکھیں اور اس کو بھاگنے بھی نہ دیں، کیونکہ یہ وزیر اعظم رہا ہے، اس کے پورے پاکستان کے راز ہیں اس کے پاس۔ یہ ایسا نہ ہو کہ یہاں سے چلا جائے۔ اس نے پورے پاکستان کا سارا پیسہ، کتنی اس نے مہنگائی کی ہے، وہ پوری تاریخ میں اتنی مہنگائی نہیں ہوئی جتنی اس نے کی ہے، تو وہ پیسہ سارا یہ لوٹتا رہا ہے۔ اور اس نے اس کا تو یہاں ایک فرد بھی نہیں ہے جو شخص یتیموں غریبوں زکوٰۃ کا پیسہ کھانے والا ہو، کہ اس نے زکوٰۃ خیرات کا پیسہ اکٹھا کر کے کینسر اسپتال بنایا، اور کینسر اسپتال میں کسی بھی غریب آدمی کا اس نے علاج نہیں کیا ہے۔ یہ تو جب آڈٹ ہوگا تو پتہ چلے گا۔ تو اب جو ہے یہ کہتا ہے کہ جی میں بالکل مخلص ہوں، میں تو پیسہ نہیں کھاتا۔ اگر یتیموں کا پیسہ، غریبوں کا، زکوٰۃ کا، خیرات کا پیسہ ایک شخص کھا سکتا ہے تو کیا دوسرا نہیں کھا سکتا؟ تو اس کو کبھی بھاگنے نہ دیں، اس کو پکڑیں، اور اس کے جو ساتھ اور بھی غدار ہوں گے ملک میں، جو اس کی پوری ٹیم ہوگی، ان کو بھی پکڑیں، پوری انویسٹیگیشن کریں، پوری تحقیقات کریں، تاکہ غداروں کا جو ہے خاتمہ ہو، اور ایسی سزا دیں تا قیامت کوئی غدار کسی بھی اسلامی ملک میں، خاص کر پاکستان میں، دوبارہ اس قسم کی جرات نہ کر سکے۔ تو میری یہ گزارش ہے۔ اور میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارے ملک کو جب بھی بچایا ہے تو پاکستان کی افواج نے، یہ واحد پاکستان کی ایک
ایسی افواج ہے کہ پوری دنیا جو کہتی ہے کہ یہ بہادر ترین فوج ہے، اور اس کے مقابلے میں پوری دنیا میں کوئی فوج نہیں، اور انتہائی جو ہے اعتبار والی افواج ہے کہ اس پر ہر قسم کا اعتماد کیا جا سکتا ہے۔ تو اگر کوئی اکا دکا شخص غدار فوج میں آ جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ساری فوج ہی غلط ہے۔ 1% یا 0.1% جو ہے اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں کہ جو کسی نہ کسی طریقے میں فوج میں آ جاتے ہیں۔ تو ایسے غداروں کو، جو اس قسم کے، جو ہمارا اتنا اچھا ادارہ ہے کہ جو پوری دنیا میں جو ہے نا اس کا نام ہے، اگر اس قسم کا ایک گندی مچھی آ جاتی ہے تو اس کو بھی پکڑیں اور اس کو بھی دردناک سزا دیں۔ جب یہ عمران خان پکڑا جائے گا تو یہ سب کچھ بتائے گا کہ میرے ساتھ کس کس ایجنسیوں کے لوگ جو ہے نا وہ شامل رہے ہیں، اور اندھا جو ہے وہ میرے ساتھ شامل رہیں گے۔ تو اس لیے برائے کرم اس پر نظر رکھیں، اگر جیسی یہ کال دے، کیونکہ اگر بغاوت ایک دفعہ ہو گئی تو پھر اس کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جائے گا۔ یہ ابھی وزیرستان کے لوگوں کو جو ہے، افغانستان کے لوگوں کو اکسا رہا ہے کہ جو ہے نا میں ہی واحد ایک بندہ تھا جو امریکہ کے خلاف تھا، اور یہ امریکہ کی جنگ تھی، ہماری جنگ نہیں تھی۔ 9/11 کے بعد جو ہے یہ خواہ مخواہ ادھر آ کر وہ ہمارے 80,000 بندہ جو ہے نا وہ مار کر چلا گئے، تو ان کو اکسا رہا ہے۔ حالانکہ اس وقت جو دہشت گردی ہو رہی تھی تو اس کو کنٹرول کرنا پاکستانی افواج کی مجبوری تھی، اور یہ اب کہتا ہے، جو میں خاص